شریعت بنتی ہی احادیث سے ہے. قرآن کا انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ راوی، روایتیں، حدیث، محدث نہیں. جس کے لبوں پر قرآن جاری ہوا ہے وہی بتائے گا. صلوات میرے محمد آل محمد. جس کے لبوں پر قرآن جاری ہوا ہے وہی بتائے گا قرآن کے معنی کیا ہیں. یا جس کی زبان سے کسی نے قرآن چوسا ہے. مسلمان بھائی بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے میں کمپیوٹرائزڈ فگر دے رہا ہوں، سٹیٹسٹک دے رہا ہوں. اور تمام علماء نے یہ لکھا کہ مسلمان ہونے کے فوراً بعد چلے گئے بحرین، 2 سال وہاں گزارے تو 9 ہجری ہو گئی. 10 ہجری میں حضور کا حج آخر، 18 ذی الحجہ کو واپسی غدیر خم میں ہے نا، اور 18 ذی الحجہ سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 سفر 2 مہینے، 28 سفر کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے 10 دن، 70 دن ہو گئے نا. ہاں 70 ڈیز ہوئے. سیونٹی ڈیز تو یہ گزارے حضور کے ساتھ تسلیم. 2 سال بحرین میں گزارے. 1 سال یہ، 1 سال 70 دن میں 5307 حدیثیں سرکار نے بیان فرمائی. ٹھیک، حضور کو اور بھی بہت سے کام ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اور وہ متقدمین اور سابقون الاولون جلیل القدر صحابہ کرام، ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم اس منبر پر منافقت کے عادی نہیں ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں. ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ اکرام پر، ہم سے زیادہ صحابہ اکرام کی تعظیم کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور سننا چاہتے ہو تو آپ پوری کتاب لکھ دو، ہم سے صرف ایک جملہ لے لو. اگر یہ جملہ پوری کتاب سے وزنی نہ ہو تو ہم اس منبر پہ آنا چھوڑ دیں گے. ہمارے نزدیک صحابہ اکرام کی منزل یہ ہے کہ کائنات کے یہ 1 ارب مسلمان مل کر بھی اگر خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ان 1 ارب مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ ان 1 ارب میں سے کسی ایک کو صحابی بنا دے، تو وہ صحابی تو کیا، صحابی کی جوتی کے برابر نہیں بن سکتا. توجہ ہے نا اذان محترم؟ یہ ہے منزل صحابیت، یہ ہے منزل صحابیت. ہماری جان نثار رسول اللہ کے اطاعت گزار صحابہ پر، مخلص صحابہ پر. یہ 90 کروڑ مسلمان مل کر ایک صحابی نہیں بنا سکتے آج بھی، خواہ وہ کتنا متقی ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا عابد شب زندہ دار ہو، کتنا حاجی ہو، کتنا غازی ہو، کتنا نمازی ہو، ایک صحابی نہیں بنا سکتے. اور یہ میرے رسول کی شان ہے کہ جس اعرابی پر چشم رحمت ڈالی صحابی بنا دیا. توجہ ہے نا؟ اب بھی کہتے ہو محمد ہم جیسا. صلوات ہے جناب، مل کر بلند ترین صلوات بھیج دے محمد آمین. گفتگو اس معراج پر، لیکن یہ جملہ ذرا سا ایسا میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہوتی ہے کہ یہ ایک عجیب منزل ہے اور منزل فکر ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ فتح خیبر کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کتنا عرصہ صحبت سرکار ختمی مرتبت میں گزارا اور 5000 سے زیادہ حدیثیں دی. اور وہ سابقون الاولون صحابہ اکرام کہ جو شروع دن سے رسول اللہ کے ساتھ رہے، جنہوں نے 23 برس جلوت میں خلوت میں ہر مقام پر حضور کے ساتھ گزارا. کسی سے 314 حدیثیں، کسی سے 212 حدیثیں، کسی سے 178 حدیثیں. تو یہ آپ دیکھیں جو صرف 1.5 برس رہے یا 1 سال سے 60 دن رہے، ان سے تو 5000 حدیثیں. اور جو 23 برس تک مسلسل حضور کے ساتھ رہے، حضور کے لبے
رسالت کو اور حضور کے لب وحی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے جنبش کرتے ہوئے دیکھا. ان کی حدیثوں کی تعداد 300 سے زیادہ سے نہیں بڑھتی. یہاں صرف اتنی ہی بیان کی تو شبلی نعمانی نے اس کی وجہ بتائی ہے. بھائی اس کی وجہ ہے, وجہ ہم نے پوچھی تو کہا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اور صحابہ اکرام کو صرف صحبت رسول میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا, لیکن جناب ابو ہریرہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ اصحاب صفہ انہیں کہتے تھے جو غریب قسم کے صحابی نوارد مسلمان ہوا کرتے تھے اور ان کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا. وہ سین مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے, وہاں ان کو مکے والے مدینے والے کھانا کھلا دیا کرتے تھے, بھیج دیا کرتے تھے. ان کے ساتھ یہ بیٹھا کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک روز بیٹھے تھے, بہت بھوک لگ رہی تھی. شبلی نعمانی لکھتے ہیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی, بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کہ اچانک ایسے میں حضور کا گزر وہاں سے ہوا. حضور تو تھے ہی غریب پرور, یتیم پرور. اصحاب صفہ کے پاس آئے, سب کے سر پر دست شفقت پھیرا, ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن جناب ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہا کیا بات ہے, تمہارے چہرے پر کچھ نقاہت ہے, کچھ کمزوری ہے؟ کہا حضور کچھ بھوک لگ رہی ہے. ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص نظر کا دودھ کا پیالہ لے کر آیا. اس نے حضور کو دودھ نظر کیا. حضور نے ایک گھونٹ دودھ کا پی کر, یہ شبلی نعمانی کے لفظ ہے, روایت ان کی ہے, ہم مانے نہ مانے مگر استدلال تو کر رہے ہیں نا عزیزان محترم, استدلال کی منزل پر کہہ رہے ہیں. دودھ کا پیالہ ایک گھونٹ حضور نے دودھ پیا اور وہ دودھ کا باقی پیالہ جناب ابو ہریرہ کو دے دیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں یہ حضور کے چھوڑے ہوئے دودھ کا پینے کا اثر تھا کہ جس دن سے وہ دودھ پیا تھا اس دن سے ان کا ذہن کمپیوٹر بن گیا تھا. جو کچھ حضور فرمایا کرتے تھے وہ سب یاد ہو جایا کرتا تھا. میں نے کہا تسلیم, میں نے مان لیا, 5000 نہیں میری جان قربان, رسول کے لبوں سے مسوئے دودھ کو جو پی لے اگر اس کا ذہن کام نہیں کرے گا تو پھر کس کا کام کرے گا؟ مگر خدا کے لیے انصاف تو کرو, جو حضور کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے 5000 حدیثیں لیتے ہو اور جو خانہ کعبہ میں حضور کی زبان چوسے اس سے شریعت نہیں لیتے.